بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچانک اور بہت تیزی کے ساتھ، جس کی توقع نہیں تھی، تحریک انصاف کے لیے فضا سازگار ہونے لگی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. ویڈیو لنک پہ رابطے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو سیاسی پارٹی تسلیم کر لی ہے. اب بھی وہ کچھ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، کچھ بہانے بنا رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ تسلیم کر لیا کہ لوگ پارٹی کے ممبر ہیں. بس یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ بھی امید ہے سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس کا عہدیدار کون ہے. ان کے تو الیکشن ہی نہیں ہوئے. الیکشن ان کے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں. الیکشن کمیشن ماننا نہیں چاہتا، اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے فیصلے کی توجیہ غلط کی ہے. ہم نے تو بلے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو سیاسی پارٹی تسلیم نہ کیا جائے. عمر ایوب نے اعلان کیا ہے کہ فوج سے ہم تصادم نہیں چاہتے، اور یہ کہا ہے کہ یہ کوشش پی ڈی ایم کی ناکام رہے گی. اور جنرل صاحب سے بھی، چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی انہوں نے امید ظاہر کیا ہے کہ وہ ان کو فریب دینے کی ان کی کوشش ناکام رہے گی. نون لیگ کا منصوبہ اور پیپلز پارٹی کا بالکل مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ 5 سال ہم حکومت کریں گے، 5 سال وہ بلاول بھٹو حکومت کریں. پیپلز پارٹی کرے گی، ظاہر ہے ان کے امیدوار بلاول بھٹو ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے. تو بحثیت مجموعی اب عمران خان کی رہائی کا امکان پیدا ہو چکا ہے. عمر ایوب نے تو یہاں تک کہہ دیا، اسد کیسر نے بھی کہا، رات تو میں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا تھا، کہ دسمبر میں حکومت قائم ہو سکتی ہے. دسمبر میں تو میرا خیال مشکل ہے، لیکن یہ کہ چیزیں الیکشن ہی کی طرف جا رہی ہیں. باقی یہ جو عمران خان نے ٹھیک کہا تھا، یہ 1970 کے دہائی میں رہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دوسرے لوگ بھی. کچھ شاہ محمود اور دوسروں کو 9 مئی کے دوسرے ملزمان بھی تعداد ان کی معلوم نہیں ہو سکی، 9 مئی میں کیس میں بری کر دیا گیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ نے. اور یہ کہا ان سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا. بس شاہ محمود تو اس دن کراچی میں تھے، تو جرم کیا سرزد ہو سکتا تھا؟ اپنی بیمار اہلیہ کے پاس تھے. تو جناب، جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم ہوا عمران خان کا، اور ویڈیو لنک پر حاضری کا بھی. جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ یہ جو انتشار کی بات کر رہے ہیں، پروسیکیوٹر سے کہا، پروسیکیوٹر جنرل سے، اس کو ثابت کرنا مشکل ہے. پروسیکیوٹر جنرل نے عمران خان کے ٹویٹ پڑھے اور کہا کہ انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، یعنی انہوں نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی ہے. یہ ہے کل ثبوت جو عدالت میں پیش کیا گیا. 12 مقدمات بنائے گئے عمران خان پر لاہور میں 9 مئی کے سلسلے، جب وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے اسلام آباد شہر میں. تو اس پر جسٹس انوار الحق پنو نے کہا اس سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججوں کو ملتی ہیں. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سخت بیانات دیے اور ایک بیانیہ بنا، تو اس سے زیادہ دھمکیاں تو ہمیں ملتی ہیں. پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ دفعہ 121 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے عمران خان کے خلاف. تو جسٹس انوار الحق نے انہیں اطلاع دی کہ لاہور ہائی کورٹ اس دفعہ کو کالعدم قرار دے چکی ہے. جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا جسمانی ریمانڈ کیوں چاہیے آپ کو؟ پولی گرافک ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ جیل میں ہے، ملزم جیل میں ہے، وہ کر لے، وہاں پہ مجسٹریٹ کے پاس سب اختیارات ہیں. تو پھر بھی وہ مصر رہے کہ کچھ اور ٹیسٹ کرنے ہیں. جیسے طارق سلیم نے کہا، طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ 10 دن کا ریمانڈ کیوں دیا جائے؟ پھر ملزم اگر ٹیسٹ فرض کیجیے نہیں کراتا تو وہ نتائج تو وہ ذمہ دار ہوگا. جیسے انوار الحق صاحب نے پوچھا پروسیکیوٹر جنرل سے کہ آپ کو کب خیال آیا
کہ یہ جدید آلات استعمال کرنا چاہیے. وہ عجیب عجیب ٹیسٹ ہیں. میں تو سچی بات ہے مجھے نہیں سمجھ میں آئے, اور میرے پاس وقت بھی نہیں تھا تحقیق کرنے کا اور پوچھنے کا ادھر ادھر. تو یہ بھی کہا, عجیب بات ہے, پروسیکیوٹر جنرل نے کہ ٹیسٹ کی سہولت تو جیل کے اندر ہی ہے. جسٹس انوار الحق صاحب نے فرمایا تفتیشی کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جرم سرزد بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بھائی جرم ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, ظاہر ہے نہیں ہوا. اور یہ بھی کہا کہ احتجاج کی کال دینا کوئی جرم نہیں ہے قطعاً. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, الیکشن کمیشن نے پارٹی تو ان کو تسلیم کر لیا, ان کو 39 غالباً ارکان کا اعلان بھی کر دیا ہے, باقی کچھ روک رکھا ہے. سنی اتحاد کونسل کو بھی تسلیم کر لیا. مخصوص نشستیں بھی جو ہیں ظاہر ہے اب انہیں ملیں گی. تو یہ کہا یہ جا رہا تھا, بات یہ تھی الیکشن کمیشن سے جو کہا گیا, اور جو دوسرے لوگ جو ہیں کہہ رہے تھے, پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے لوگ جو شور میں چاہ رہے تھے, خاص طور پہ نون لیگ کے لوگ, تو انہوں نے تو یہ رعایت مانگی ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں دی جائیں. تو ظاہر ہے بھائی پورے مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا آئین کی روح کے مطابق, اور جج ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. انہی ججوں نے عمران خان کی حکومت جو ہے وہ رات کو عدالت لگا کر تو وہ ختم کی تھی, اور وہ قاسم سوری کی رولنگ جو ہے اس پہ اور رات کو عدالت لگائی گئی تھی. یہی جج تھے ان میں سے زیادہ تر. تحریک انصاف اب سب سے بڑی جماعت ہوگی. اور کیا کہتا فیض صاحب نے, مت پوچھ ولولے دل نہ کردہ کار کے, اس لیے کہہ رہے ہیں دسمبر میں حکومت بن جائے گی. اتنی جلدی تو نہیں بنتی. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ بھائی جتنی نشستیں ان کی بنتی ہے دے دی جائیں. ابھی اتنی تو نہیں دی ہیں, آخری دن تھا آج, اور انہوں نے بس یہی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا. الیکشن تو ہو چکے ہیں. کہا یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس پارٹی کا صدر کون ہے, چیئرمین کون ہے, بانی کون ہے, فلاں کون ہے, فلاں کون ہے. اس پارٹی کے چیئرمین گوہر علی خان ہیں, ایک سیکرٹری عمر ایوب ہیں. الیکشن ہو چکے ہیں. اب سپریم کورٹ سے پوچھا ہے کہ کس کے دستخط تسلیم کریں. سپریم کورٹ نے بتا دے گی کس کے دستخط تسلیم کریں. اگر وہ چاہیں تو وہ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں. بہت الیکشن کمیشن کو بہت سبکی کا سامنا کرنا پڑا. اس سے زیادہ سخت الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا. اور وہ جس طرح وہ مقرر ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. یعنی جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کو, جسٹس عامر فاروق صاحب کو, چیف الیکشن کمشنر کو کچھ بھی رتی برابر بھی اپنے وقار کا خیال ہے تو انہیں مستعفی ہونا چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا منصوبہ کیا ہے. وہ کل بشور مچاتے رہے تو میں ششو پنج میں پڑ گیا. اب کیا کریں, اب اتنی بدگمانی تو نہیں پال سکتے کہ جی یوم صدر منایا جائے گا. یوم صدر کیا ہوتا ہے؟ وہ زرداری صاحب گئے, وہ چیف منسٹر نے محترمہ مریم نواز نے ان کا استقبال نہیں کیا, ان سے ملنے بھی نہیں گئی. تو یہ ویسے تھا پروٹوکول کے خلاف, لیکن بہرحال ان کا ایک مزاج ہے, یہی وہ کرتی ہیں. اور یہ کہا کہ یہی نواز شریف کیا کرتے تھے, اور ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا. میں نے لیٹ نائٹ اپنے ریسرچر صاحب کو میسج کیا کہ اس کو دیکھیں ذرا, تو انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا کہ وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ او بھائی نورہ کشتی, آپ کو بتا چکا ہوں, زرداری صاحب سے جو کچھ کہا جائے گا وہ کریں گے. ظاہر ہے. اچھا معاہدہ کیا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ رہیں گے 5 سال, پھر وہ 5 سال رہیں گے. یہ دنیا ان کے حوالے کر دی گئی ہے, کائنات, پاکستان, قدرت نے ان کے حوالے کر دی, یہ سمجھتے ہیں. اور بلاول کہاں ہیں؟ امریکہ میں پڑے ہیں, اور خدا جانے وہ کیا کر رہے ہیں, کس سے ملاقات کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اصول یہ ہے کہ سفارت خانے کو معلوم ہونا چاہیے, سفارت خانے کا آدمی ساتھ جانا چاہیے.
عدالتیں جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑی ہیں. دیکھیے عدالت وہ نہیں ہوتی جو کسی خاص پارٹی کا، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے. عدالتیں جو ہیں وہ ٹھیک فیصلے دے رہی ہیں زیادہ تر. تو آئے کچھ لوگوں کے نچلی عدالتوں کی حالت خراب ہے، ان پہ زیادہ آسانی سے اثر انداز ہوا جا سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں تو یہ واضح ہو گیا کہ میرٹ پہ فیصلے ہوں گے، اور اصل خطرہ جو ہے وہ ٹریبونل سے ہے. دیکھیے یہ جو 9 ٹریبونل ہیں، ایک اسلام آباد کا، جسٹس عمر فاروق صاحب نے اسے روکنے کی کوشش تو کی ہے کہ ججمنٹ نہ دے، اور وہ 8 وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تو بالکل معقول بینچ بنائے ہیں، کسی کی طرفداری نہیں کی ہے، اور بالکل ان کے رویے سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی دعا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ گلا سڑا عدالتی نظام جو ہے، اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ یہ پوری طرح زندہ ہو جائے اور سبھی کا محاسبہ کرے اور تیزی کے ساتھ مقدمات نمٹائے. قاضی صاحب کوشش کر رہے ہیں کوئی اڈھاک جج لگا دیں، کچھ اور کر لیں، جوڑ توڑ کر لیں، اپنے ساتھیوں کو ڈرا بھی رہے ہیں، لیکن مشکل ہے. نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. بھائی سادہ سی بات ہے، ایک تو وہ کنفیوز ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، عوام نے انہیں مسترد کر دیا اور بہت بری طرح مسترد کر دیا. 17 سیٹیں قومی اسمبلی کی ان کے پاس ہیں. جب زرداری صاحب نے 88 سے 90 تک لوٹ مار مچائے رکھی، عمران خان کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا، اس وقت تو وہ اپنا یہ شوکت خانم کا کیسا شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ ملنے کے لیے گئے. مطلب شوکت خانم کام نہیں کر رہا تھا، اس کے لیے چندے کے لیے گئے. وہ ہر ایک کے پاس جاتے تھے. وہ تو رفتہ رفتہ انہیں اندازہ ہوا کہ عوام کے پاس جانا چاہیے. پیسے تو عام لوگوں نے دیے، اور کچھ لوگوں نے دیے بھی، علیم خان نے بھی دیے، عمران خان نے خود بھی دیے، اور بھی کئی لوگوں نے دیے، اور حتیٰ کہ ایسے لوگوں نے بھی دیے جو ان سے اختلاف رکھتے تھے. لیکن بہرحال انہیں اندازہ ہو گیا، اور جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ خلوص نیت سے کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ بلڈنگ بن گئی تو پھر تو بہت سے لوگوں نے دی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے زرداری صاحب لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ 10% دے دو، نو بیوروکریٹک ہرڈلز، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا، جتنا قرضہ لینا کسی بینک سے لے لو. تو 15 سیٹیں ملی تھیں. وہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ان کی حکومت میں، اور زرداری صاحب کی وجہ سے ہوا. جو کہتے ہیں کہ میرے جیسے کوئی سیاستدان ہی نہیں ہو، بعض لوگ اور بھی یہ کہتے ہیں بھائی سیاستدان وہ ہے جسے تکریم حاصل ہو، جسے وقار حاصل ہو، جس کی عزت کی جائے، جس کے بارے میں تصور یہ ہو کہ یہ ایماندار آدمی ہے. یہ کیا ہے مطلب اپنا کامیابی ہے کہ آدمی کی چالاک اور کرپٹ سیاستدان کی شہرت ہے، یہ کوئی کامیابی ہے؟ نواز شریف جناب چپ ہیں، اور یہ ایک ذریعے کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بیانیہ ایک بنانے کی کوشش کر رہے تھے. ان کو رانا ثناء اللہ وغیرہ سے کہا ہوا تھا، اور اس سے زیادہ جاوید لطیف کو، کہ بھئی ہم پہ تو حکومت تھوپی گئی ہے، اور یہ ہے مجبور ہیں، بلا ہیں، یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور ملک سے باہر چلے جائیں اور پھر وہاں سے شروع کریں. پریشان تو وہ بہت ہیں، دکھی ہیں بہت. تو انہیں بتایا گیا کہ حلقہ 159 جہاں لاہور سے وہ جیتے ہیں وہ کھولا جا سکتا ہے. وہ کھولا جائے گا تو 1000 کا اضافہ ہے. اگر 214 ووٹ ہیں تو 12 سے 14 بنا دیے گئے ہیں. اس میں تو ان کے بچ نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور ابھی ممکن اب بھی کل عدم ہو جائے، یہ وہ ان کی سیٹ ان سے چھن جائے. بہت ہی عمر ایوب صاحب نے بہت ہی اعتماد کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کچھ بھی کہیں، پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگ سکتی. اب سپریم کورٹ اسے سیاسی پارٹی قرار دے چکی ہے، اور مخصوص نشستوں کے بعد ہم عدم اعتماد کی طرف جائیں گے. پہلے یعنی اسمبلی میں رہیں گے اور اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کریں گے، بعد میں کوئی دوسری حکمت عملی بھی بن سکتی ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں یعنی پی ڈی ایم 2 کہ فاصلے بڑھائے جائیں فوج میں. یہ کوئی حکمت عملی میں کچھ تبدیلی نظر آتی ہے؟
لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے، دسمبر تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر حال اسمبلی کا ہی آپشن استعمال کریں گے۔ اور چیف صاحب سے بھی کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت فوج اور تحریک انصاف میں تصادم چاہتی ہے، انشاءاللہ ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور امید ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب بھی کبھی یہ نہیں ہونے دے گا۔ فواد چودھری کے خلاف بھی الیکشن کمیشن کی کیس میں وہ جو ہے توہین عدالت کمیشن کا جو تھا کیس، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ جسٹس سمن رفت امتیاز نے فیصلہ آج سنا دیا ہے۔ ایک اطلاع یہ ہے، ایک چینل کی اطلاع ہے، ہماری نہیں ہے، کہ 3 آدمی ملے ہیں جا کے امریکی قونصل خانے کے عمران خان سے۔ اللہ جانے، میں اس کی نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر مجھے کسی نے بتائی تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں ایک بات بالکل واضح طور پر جانتا ہوں، اور ہر شخص وہ جانتا ہے جو امریکی سیاست کی کچھ بھی خبر رکھتا ہے۔ فیبری 1979 کے بعد ایران میں جو کچھ ہوا، جب انقلاب آ گیا، امام خمینی برسر اقتدار آ گئے، ساری دنیا نے کوشش کر کے دیکھ لی، شہنشاہ ایران نے ہر حربہ استعمال کر لیا، فوج کو استعمال کر لیا، ساواک دنیا کی سب سے سخت ترین وہ خفیہ ایجنسی تھی، لوگوں کو مار ڈالا، 80,000 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اس کے باوجود جو ہے لوگ سڑکوں سے ٹلے نہیں۔ کیا اس دور میں ایرانی شاعری ہے اس دور کی مزاحمت کی، ویسے تو اقبال ہی پڑھا جاتا تھا زیادہ، علامہ اقبال، اس لیے ان کی بہت تکریم، ہم سے زیادہ تکریم کرتے ہیں وہ اقبال کی۔ تو وہ انہوں نے ایک بات طے کر لی تھی کہ کسی مقبول لیڈر کی ایک حد سے زیادہ مزاحمت نہیں کرنی چاہیے۔ امریکیوں کا خیال یہ تھا کہ عمران خان نامقبول ہو چکے ہیں، جب انہوں نے یہ پلان بنایا اور ڈونلڈ لو نے کے ذریعے کنوے کیا، ان کی خواہش تھی، لیکن جلدی انہیں احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا ہے۔ ویسے اس میں برطانوی سفارت خانے کا رول زیادہ تھا۔ جلدی احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا، اب بتدریج وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ عمران خان کی کوئی لڑائی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، امریکہ سے ہماری کیا لڑائی ہو سکتی ہے، ایک سپر پاور ہے، لیکن اب جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ بھارت کی بالادستی مانے، اڈے دیں ان کو، اور آخری ہدف ان کا ہے ایٹمی پروگرام۔ آج چیف منسٹر نے کہا بلوچستان کے قبلہ نے، بگٹی صاحب نے، بہت ہی افسوس ہوا کہ کن لوگوں کو کیسے کیسے منصب سونپ دیے گئے ہیں، لیکن اس سے ایک بات تو واضح ہوئی، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ایسا وقت آئے کہ تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہ ہوں۔ اب بتائیے آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تنخواہ دینے کے پیسے کیوں نہیں ہوں گے؟ اور فرض کیجئے صورتحال اتنی ہی نازک ہے تو بھی آپ آدمی بیمار بھی ہو تو آپ یہ نہیں کہتے یہ مر رہا ہے، یہ نہیں کہتے۔ اور قومیں نہیں مرتی، انڈیویجول مرتا ہے، قومیں نہیں مرتی۔ لوگ گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بر صغیر، مسلم بر صغیر بہت سی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرا ہے۔ خواہش تو ان کی یہی ہے کہ شریف اور امریکہ کے شریف اور زرداری خاندانی رہیں۔ بھارت کی تو خیر وہ اعلانیہ کہتے ہیں، راہ کے چیف نے کہا کہ بے شک عمران خان مقبول ہے مگر یہ رہیں تو ہمیں فائدہ ہے، لیکن امریکہ کا رویہ تو بہرحال بدل رہا ہے۔ کانگریس نے ریزولوشن کیا ہے، سینٹ میں شور مچا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کل کلاں یہاں کوئی تبدیلی آ گئی، لوگ اٹھی کھڑے ہوئے اور اٹھ کھڑے ہوں گے، الیکشن تو کرانا ہی ہوگا نا ایک وقت ہے۔ یہ تو ڈیلیور نہیں کر سکتے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب تک اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، یہ کیا ڈیلیور کریں گے ٹک ٹاک بنانے والے، اور وہ روٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں مری میں، اور اجلاس بلاتے ہیں اور منسوخ کرتے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ ان کی صحت ہی اس قابل نہیں۔ زرداری صاحب کا رنگ زرد ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، ذہن ان کا کام کر رہا ہے، ذہن بڑا کام کرتا ہے۔ نواز شریف صاحب بہت بری طرح ذہناً الجھے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، وہ حکم ہے جناب، کیا حکم ہے؟ انہیں وہ دیکھیے مینیجر ہیں، وہ حکمران نہیں ہیں، وہ پولیٹیشین نہیں ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، وہ مینیجر ہے۔ عمران خان نے بھی پیغام دیا ہے، عمر ایوب نے بتایا کہ الیکشن کی تیاری کریں،
اور پرامن احتجاج ہوگا اسلام آباد میں، علی امین گنڈاپور اس کی قیادت کریں گے، لیکن 26 سے 28 تک تو لگا دی گئی ہے دفعہ 144 اور اسلام آباد میں 20 سے لگا دی گئی ہے، اور جماعت اسلامی کے امیر نعیم الرحمان نے بھی کہا کہ ہم تو آئیں گے اور ہم پرامن لوگ ہیں، اور یہ بات ان کی درست ہے، پرامن لوگ ہیں، کوئی انہوں نے کبھی کوئی فساد وغیرہ تو نہیں کیا، اور مہم جوئی نہ کریں، نقصان ان کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا، ہم تو پرامن رہیں گے۔ جماعت اسلامی دھرنا بھی دینا چاہتی ہے۔ جناب بڑی خبر یہ ہے، آج تو بڑی خبریں، ارشد شریف قتل کیس میں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور 3 رکنی بینچ کے ساتھ اس کی سماعت کریں گے، 3 رکنی یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور 2 دوسرے جج، اٹارنی جنرل، ڈی جی ایف آئی اے، سیکرٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد سمیت کچھ دوسرے لوگوں کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے۔ کوئی خوف خدا رتی برابر بھی ہوتا، کوئی ذرا سا احساس بھی ہوتا انصاف کرنے کا، اتنا عرصہ گزر گیا قاضی صاحب کو آئے ہوئے، اور اتنا عرصہ گزر گیا ارشد شریف جیسے عظیم اخبار نویس کے قتل کو، تو اس پہ کوئی تو سماعت ہوتی، لیکن خیر دیر آئے درست آئے، اگر اس کا پوری تحقیقات ہو جاتی پتہ چلے گا محترمہ مریم نواز نے اس پہ مسرت کا اور اطمینان کا اظہار کیا تھا، وہ ریکارڈ کسی کے پاس ہوگا نا، وہ جا کے پیش کرے اور ان کی والدہ کا موقف سنے اور ان کی اہلیہ کا موقف سنے اور دوسرے لوگوں کا موقف سے بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس معاملے میں انصاف ہوا تو بہت سے چیزیں واضح ہو جائیں گی اور بہت قصہ پاک ہو جائے گا۔ قاضی صاحب کے خلاف انہوں نے ججز کمیٹی میں درخواست دائر کر دی ہے عمران خان نے کہ وہ پہلے تو ہمیں یہ مغالطہ ہوا تھا کہ کر دی ہے، لیکن اور یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں کر دی ہے، لیکن وہ بعض اوقات غلطی لگ جاتی ہے، لیکن اب باقاعدہ دائر کر دی ہے اور ججز کمیٹی میں کی ہے کہ قاضی صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے متعلق عمران خان کے متعلق، پی ٹی آئی سے متعلق، سنی اتحاد کونسل سے متعلق، عمران خان کی اہلیہ سے متعلق مقدمات سنے، اور ایک سابق چیف جسٹس اس پہ فیصلہ دے چکے ہیں، عمران خان کے بارے میں تو فیصلہ دے چکے ہیں کہ یہ نہ سنیں۔ قاضی صاحب ہر بینچ میں بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں یہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اور کہا سنی اتحاد کونسل کا بھی نہ سنیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے درخواست میں کہ 2019 میں قانونی ماہرین کے مشورے پہ ہم نے ریفرنس دائر کیا قاضی صاحب کے خلاف، یہ کچھ ذاتی عناد کا مسئلہ نہیں تھا، قانونی ماہرین نے کہا، اور ہمارا خیال تھا کہ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو اب اس تعصب سے اوپر اٹھ جائیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جج جو ہے وہ ذاتی دشمنیاں تو نہیں پالتا، مگر یہ ہے کہ وہ اپنے تعصب سے اوپر نہیں اٹھ سکے۔ ان کی اہلیہ نے میرے خلاف، عمران خان کہتے ہیں کہ زہر پھیلایا عوام میں، نہایت زہریلی گفتگو کی، باقی ان کی جائیداد کا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، زہر اگلا انہوں نے کہا، تو ان کے طرز عمل سے واضح ہوا کہ وہ نہیں اپنے تعصب سے اوپر نہیں اٹھ سکے۔ جسٹس عامر فاروق کے خلاف بھی آج عجیب واقعہ ہوا، جسٹس عامر فاروق صاحب آئے، جسٹس محترمہ سمن امتیاز بھی، اور کمرہ عدالت میں آئے تو چند ہی لوگ تھے، خلاف معمول سناٹا تھا، لوگ بڑے حیران ہوئے لوگ کیوں نہیں آئے، مگر وہ آ کے بیٹھے عدالت میں تو پنجوتھا صاحب نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت پر ریفرنس آپ کے خلاف دائر کیا جا چکا ہے، لہذا آپ کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے انکار کر دیا اور کہا کہ سلمان صفدر صاحب کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ دلائل دیں، تو انہیں بتایا گیا کہ عمران خان کا یہ پختہ فیصلہ ہے کہ بھئی آپ پہ عدم اعتماد ہے، اور جان بوجھ کر آپ نے، یہ تو ظاہر ہے درست ہے، جان بوجھ کر آپ نے مقدمات لٹکائے رکھے، اہم ترین مقدمات لٹکائے رکھے۔ تو چیف جسٹس نے انکار کر دیا، اب وہ مشکل میں ہے، اب یا تو وہ انصاف کریں، ان مقدمات کو ٹیک اپ کریں،
اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ اسلام آباد کے 5 ججز کے خلاف شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں کر دی گئی ہے، جو باقی رہ گئے ہیں ان کے خلاف بھی کر دی جائے گی سوائے جسٹس عمر فاروق۔ رؤوف حسن سمیت عدالت نے 3 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے ایف آئی اے نے استدعا کی تھی کہ سوشل میڈیا کے ان کے اکاؤنٹ ہیں وہ ان کا سراغ نہیں مل سکا، ان کے موبائل میں کچھ جعلی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ بھی ہیں اور بیرون ملک بھی ہیں، تو ان کا وہ دے دیا گیا ہے ریمانڈ۔ فائر وال جو ہے سوشل میڈیا کو خاموش کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کا ٹیسٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے سلو ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اتنی تعداد کم کیوں ہو رہی ہے دیکھنے والوں کی، یہ تو کبھی ہوا نہیں۔ میں نے کل رات کو جاگ کر اپنے پرانے 3 برس پہلے کے دیکھے، اور 3 برس میں آدمی کتنا لرن کرتا ہے۔ سیاست میرا بنیادی موضوع چونکہ نہیں ہے تو مجھے بہت اس میں دقت ہوتی ہے بعض اوقات، مگر میں نے بہت جان توڑ جدوجہد کی ہے اس کے لیے کہ ساری چیزوں کو سمجھا جائے، اور کن کن لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے، میں نے پچھلے دیکھے 200 250 300 400 اور اس سے زیادہ بھی۔ تو اب کیا ہو رہا ہے وہ پتہ یہ چلا آج کہ جناب وہ سسٹم کو سلو کر دیا گیا۔ اب اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ لوگوں کے کاروبار جو ہیں ان کو نقصان پہنچے گا، اور اب باقاعدہ سسٹم نافذ ہو جائے گا۔ 30 ارب روپے مختص کیے گئے بظاہر وزارت انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے پاس، لیکن ایک دوسرا ادارہ اسے چلائے گا۔ میں نے کافی غور کیا اور مجھے بہت تسلی ہو گئی، اللہ کا شکر ہے۔ کل تو میں رنجیدہ تھا اس بات پہ، میں یہ گمان کر رہا تھا کہ لوگ دلچسپی نہیں لے رہے تو چھوڑے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے کہا سلیمان بن عبد الملک سے، اس نے کہا کہ میری مہر لاؤ کسی پہ ناراض ہوا، مطلب میں اس کے خلاف فیصلہ دوں۔ تو انہوں نے کہا امزاد کیا تم نے قرآن طلب کیا ہے؟ تو اس نے گھور کے دیکھا غصے سے، تو اس نے کہا امزاد یہ دنیا تمہارے دسترخوان سے بہت بڑی ہے۔ تو میں نے غور کیا کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے، جو بس میں ہوگا وہ تو کرتے رہیں گے۔ وہ ایک شریعت میں اصطلاح ہے مکلف، کہ آپ کی ذمہ داری کتنی ہے، جو ذمہ داری ہے وہ نبھاتے رہیں گے۔ اور رہا رزق تو وہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی زی روح ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اس میں آدمی کی بہتری ہے، اگر کم بھی ہو جائے تو اس میں بھی بہتری ہے۔ ہم نے بہت مشکل وقت دیکھے ہیں، مگر یہ پچھلے 20-25 سال سے جب خاص طور پہ جنرل مشرف نے چینل کھولے تو اس کے بعد تو اخبار نویسوں کی قدر و قیمت اتنی بڑھ گئی، میڈیا ایکسپینڈ ہو گیا، اخبار نکل آئے، کاروباری لوگوں نے اخبار نکالے اپنی ضرورتوں کے لیے، تنخواہیں بڑھ گئیں۔ ہم تو اپنی تنخواہ کا 1/3 بھی نہیں خرچ کر سکتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو بچا تھا وہ پراپرٹی ڈیلر لوٹ کر لے گئے، وہ کبھی آپ کو پوری کہانی سناؤں گا، ایک آدھ نہیں ہے، اس میں کئی ہیں۔ ہاں جی، ملک ریاض صاحب جو 1 مہینہ پہلے فون کرتے رہے، میں نے ان کو فون نہیں سنا اس لیے کہ پورے سیاستدانوں کی حمایت ان لوگ، ملک ریاض ہیں، ان کے کچھ رشتہ دار ہیں بنیادی طور پر، اور اب نئے کوئی گروپ بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ کہانی کسی دن آپ کو سناؤں گا، جو پھر جو ہوتا ہے ہوتا رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا مظلوم کو اونچی آواز سے بولنے کا۔ بہت حیرت انگیز انکشافات آپ پہ ہوں گے۔ تو جناب والا شفقت محمود صاحب نے انٹرویو دیا ہے ایک ٹی وی کو، اور کہا کہ جنرل باجوہ کی خواہش تھی تحریک عدم اعتماد کی، اور پی ٹی آئی پہ پابندی جو ہے یہ محض ایک مذاق ہے، یہ نہیں پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اور عثمان بزدار کا ذکر کیا، ظاہر ہے سوالات کا جواب دینا ہوتا ہے ایک لیڈر کو، تو اس کو تبدیل کرنے کو کہا جنرل باجوہ نے، اور پارٹی میں بھی 90% لوگ چاہتے تھے، کرپشن کی شکایات تھیں۔ البتہ یہ بات انہوں نے اہم کہی، میرا مشورہ یہ تھا کہ جارحانہ سیاست کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اس پہ مختلف آراء ہیں، بہرحال شفقت محمود صاحب کے بس کا یہ نہیں تھا، وہ راحت کی زندگی گزارنے والے آدمی ہیں وہ، اور مگر انہیں یہ فیصلہ 2 برس پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ جب حکومت گئی اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ یہی موقف اختیار کر سکتے تھے۔ عمر زیادہ ہو گئی ان کی، یہ ٹھیک بات ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور میں عمر کا بھی تقاضا ہے، اور میں بعض چیزوں سے مجھے اتفاق بھی نہیں ہے،
اور وہ اپنا ایک غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کریں اور لکھیں اخباروں میں اور بات کریں اور انٹرویو دیں، اس میں کیا ہے؟ ان کے بس کا نہیں ہے، یہ بڑی مشکل سیاست تھا۔ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے، اور ظہیر کاشمیری نے کہا تھا امید کا آنگن فرسودہ، وعدوں کی چھتیں کمزور بہت، اور اس پر ہجر کے موسم میں برسی ہے گھٹا گھنگور بہت۔ جب طوفان آتے ہیں تو عافیت پسند لوگوں کو چاہیے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ سیاست دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے۔ وہ ایک بڑے مشہور دانشور ہیں اور دعوے ان کے بڑے بڑے ہیں، وہ کہ ایک اخبار میں نے ان کا تقرر کیا تو کہا گیا میری تنخواہ کم ہے۔ میں نے کہا سیاست پہ لکھیں، آپ تو لکھتے ہیں جناب والا ایسی ایسی چیزوں پہ اور ایسے ایسے فلسفیانہ اور ایک مفکر کی طرح لکھتے ہیں، تو اس میں تو اخبار میں تو سیاست پہ لکھنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری چیزیں اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں، تاریخ کے، تصوف کا، تاریخ کا وغیرہ وغیرہ، اور خاص طور پہ ہسٹری کا تو، اور رجال کا، یعنی بڑے جو لیڈر گزرے ذکر ہو سکتا ہے، اور کوئی نقطہ جو ہے علمی بھی اس میں بیان ہو سکتا ہے، اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ کہنے لگے یہ میرے منصب کے خلاف ہے، یہ میرے مقام نہیں ہے میں سیاست پہ لکھوں۔ تو جن لوگوں کا پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں بھی زندگی عظیمت کی گزارنا چاہتا ہوں، یعنی حوصلہ مندی اور جرت کے ساتھ جبر کا مقابلہ کیا جائے، لیکن جا کے نون لیگ کی گود میں بیٹھ گئے، ان کے لیے کام کرتے رہے، ان سے ٹی وی کا پروگرام لے لیا۔ او بھائی جس میں نہیں ہے سکت، آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں؟ شاہد خاقان عباسی نے تسلیم کیا ہے کہ جنرل مشرف کے تیاری کو ہم نے کہا تھا کسی دوسرے ملک میں لے جائیں، تو پائلٹ نے کہا فیول نہیں ہے۔ اب بحث یہ ہو رہی ہے، اب شاہد خاقان عباسی کی مجبوری یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سچ تو بولتے ہیں، کبھی پوری بات نہیں کرتے، لیکن جھوٹ بولنے کی عادی نہیں۔ تو پھر پابندی کس پہ لگنی چاہیے؟ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے یا ان پہ لگنی چاہیے؟ جنرل مشرف کی وجہ سے نہیں، 200-250 آدمیوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ کافی نہیں ہو گئی گفتگو آج؟ میرا خیال ہے کافی بات ہو گئی ہے، کچھ چیزیں باقی ہیں، پہ دیکھتے ہیں کل یا کچھ دیر میں، یعنی کل دوپہر تک یا پھر کل شام تک ہی رکھیں گے۔ لیکن بہرحال بڑی خبریں، موسم بدل رہا ہے، فضا تبدیل ہو رہی ہے، قوانین قدرت کو کوئی قرآن مجید کہتا ہے کوئی قوانین قدرت کو تم کبھی بدلتا ہوا، اللہ کی سنت کو یعنی قوانین قدرت کو تم کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ پختونخوا ہاتھ سے نکل گیا، کشمیر نکل گیا، بلوچستان نکل گیا، کراچی بے تاب ہے، پنجاب بے چین ہے، کیبنٹ ایسی بنائی ہے، وہ اب بعض خبریں تو ایسی ہیں ان پہ اس کا ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اچھا وہ جو محترمہ ہیں نیلی پری اور وہ طاہر، وہ رپورٹر نے بتایا کہ ایک معروف اخبار نویس نے کہا ہے کہ وہ تو اپنا ڈرامہ تھا سارا، وہ تو اس کے گھر میں رہیں، سی سی ٹی وی کی اس کی فوٹیج موجود ہے، نیلی پری طاہر صاحب جو کوئی مزاحیہ اداکار ہیں، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قلعہ گجر سنگھ، جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ قلعہ گجر سنگھ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہیں عجیب و غریب قسم کے۔ طاہر انجم کی شکایت پر گرفتار کیا گیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اب ان کو طاہر انجم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ معروف اخبار نویس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کے گھر پہ ٹھہری رہی ہیں، یہ تو سارا ڈرامہ تھا اور اس کی فوٹیج بھی موجود ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔